السلام علیکم، میں ہوں عرفان سمور۔ دوستو، نون لیگ کبھی نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، 2/3 اکثریت سے الیکشن جیتتی تھی۔ پھر 2017 کے بعد نون لیگ کو مریم نواز صاحبہ کی قیادت نے ریورس گیئر لگا دیا اور چلتے چلتے 5-7 سال میں نوبت اس نہج پر پہنچ گئی کہ آج نون لیگ کا عملی طور پر جنازہ نکل گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کی سیاست کو مریم نواز صاحبہ نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے، اور آج تو لاہور میں مریم نواز صاحبہ نے نون لیگ کے جنازے پر باقاعدہ جشن منایا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ کو موصول ہو جائے۔ دوستو، آج سے کچھ روز پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جب نواز شریف صاحب کو NA-230 میں کامیاب قرار دیا گیا تھا، اور ٹیکنیکل بنیادوں پر، تکنیکی بنیادوں پر نواز شریف صاحب کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا گیا تھا، آپ نے دیکھا تھا۔ تو تب میں نے نواز شریف صاحب کو ایک مشورہ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب، آپ ایسے سیاستدان کبھی نہیں تھے، آپ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں اور پاکستان کی ایک وقت میں سب سے بڑی جماعت کے آپ سربراہ ہیں، قائد ہیں۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ایسی سیٹ رکھیں، ایک متنازع سیٹ رکھیں جسے بار بار چیلنج کیا جاتا ہو، جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ فارم 47 کی سیٹ ہے NA-230 کی، NA-130 کی۔ میں 230 پہ پہنچ گیا، میاں صاحب NA-130 پہ ہی ہیں۔ یہ سیٹ آپ فارم 45 کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے ہارے ہوئے ہیں۔ ٹیمپرنگ کے ثبوت واضح تھے، اور ان فارم 45 میں ٹیمپرنگ تھی جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر لگائے تھے اور بعد میں غالباً وہاں سے ریموو کر دیا گیا تھا۔ اب کا مجھے پتا نہیں ہے کہ اب وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے۔ تب میں نے کہا تھا کہ نون لیگ کی سیاست تو اب ختم ہو چکی ہے، اور اب یہ کوئی ووٹوں کے آسرے یا سہارے نہیں کھڑی نون لیگ بس ڈنڈے والوں کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہے یا پھر ان کے سہارے کھڑی ہے۔ اور اب یہ نون لیگ کو ادراک ہو گیا ہے کہ یہ بھائی ہماری یہ آخری باری ہے۔ اب جو ہوا ہے، اب آج وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، ایک MPA کی سیٹ خالی تھی، MPA کی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں نون لیگ کی جو پروونشل حکومت ہے وہ کافی مضبوط ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ 1-2 سیٹیں، 2-4 سیٹیں ادھر ادھر چلی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آلریڈی ان پر بہت ساری پارلیمنٹ میں نوازشات ہیں۔ اس کے باوجود نون لیگ نے ایک ایسی کمال حرکت کی ہے، میں کہتا ہوں کہ چل چھڈو جی، سنیے گا ذرا۔ PP 167، PP 167 میں ضمنی الیکشن ہو رہا تھا جی، اور پہلے تو میں خبر دے دیتا ہوں جو میڈیا پر خبر چلوائی گئی۔ وہ خبر یہ تھی، پہلے خبر آپ نے سننی ہے اور پھر اس کے بعد جناب اس کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ خبر جو میڈیا پر چلوائی گئی وہ یہ ہے کہ PP 167 لاہور کے انتخاب میں نون لیگ کے ملک محمد شفیع بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، بلا مقابلہ۔ باقی ساری جماعتوں کو آگ لگ گئی، ختم ہو گئی، میں کہتا ہوں تہس نہس ہو گئی، اور اس وقت پوری دنیا میں کوئی جماعت ہے تو نون لیگ ہے۔ یعنی کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کے مقابلے میں کوئی جماعت، کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جائے۔ کوئی آزاد ہی کھڑا نہیں ہوا، نون لیگ بلا مقابلہ یہ الیکشن جیت گئی۔ جب حقیقت بتاؤں گا تو سن کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے یہ الیکشن جیتے ہیں۔ جناب، مرحوم MPA عرفان شفیع کھوکھر کی خالی نشست پر نون لیگ کے ملک محمد شفیع بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں جی، اور ریٹرننگ آفیسر محمد عمر مقبول کی جانب سے فارم 34 جاری کر دیا گیا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت انتخاب بلا مقابلہ مکمل کیا گیا جی۔ اچھا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے،
یہ بلا مقابلہ یا تو ایسا ہونا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی پارٹی ہو ہی نہ یا آنا نہ چاہتی ہو، لیکن ہوا کیا ہے آپ لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے نا۔ مریم نواز صاحبہ نے جناب یہ جو جیت ہوئی ہے، یہ جو ان کو ایک اور ایم پی اے کی سیٹ ملی ہے، اس پر اظہار تشکر کیا ہے جی، شکر منایا ہے، باقاعدہ خوشیاں منائی ہیں۔ اور یہ خوشیاں کوئی سیٹ ملنے پہ یا کچھ جیتنے پہ نہیں منائی، یہ خوشیاں جیتنے پہ نہیں منائی، یہ خوشیاں سیٹ ہتھیانے پہ منائی ہیں۔ کس طرح؟ ذرا اب حقیقت سنیے گا۔ ماجد نظامی نے ٹویٹ کیا ہے، پہلے میں ٹویٹ سناتا ہوں، پھر جو ان کے مد مقابل کینڈیڈیٹ تھا اس کا میں بیان بھی آپ کو سنواتا ہوں جی۔ ماجد نظامی بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو بھاری عوامی مینڈیٹ کی ایک اور جیت مبارک ہو، یہ طنز کر رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے جی، لاہور میں پی پی 167 ضمنی الیکشن میں آر او دفتر کے باہر جماعت اسلامی کے اعجاز غوری ایڈوکیٹ سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے اور چند نامعلوم اہلکاروں نے انہیں اغوا کر لیا۔ وقت ختم ہونے پر تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن لے گئے۔ تحریک انصاف پہلے ہی بائیکاٹ پر ہے۔ جماعت اسلامی الیکشن میں کتنے ہی ووٹ لے لیتی، یہ اصل سوال۔ کیا اقتدار والوں کے لیے بے حسی اور بے شرمی لازم ہوتی ہے؟ خوف ہے، خوف جناب، خوف۔ اب ذرا ان صاحب کا میں آپ کو اسٹیٹمنٹ سنواتا ہوں جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔ وہ اعجاز غوری ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ میں پی پی 167 کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے گیا تو مجھے آر او آفس کے باہر سے منہ پر کپڑا ڈال کر اغوا کر لیا گیا اور کاغذات چھین لیے گئے۔ مجھے مختلف تھانوں میں رکھا گیا اور جب تک کاغذات جمع کروانے کا ٹائم ختم نہیں ہوا تو مجھے چھوڑا نہیں گیا۔ یہ دوستو ایگزیکٹ صورتحال تھی۔ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ایگزیکٹ صورتحال تھی۔ اب آپ چلے جائیے میرے اس ویڈیو کے تھم نیل پر چلے جائیے جہاں پر لکھا ہے کہ نون لیگ کے سیاسی جنازے پر مریم نواز صاحبہ کا جشن۔ اب دیکھیے دوستو صورتحال کیا ہے۔ اب یہ جو بھی ہیں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ، آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی تو بائیکاٹ کر گئی، نون لیگ کے مقابلے میں یہ جیت پاتے؟ نہیں جیت پاتے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن ان کو خوف ہے، خوف اتنا خوف ہے کہ ایک عام سے کینڈیڈیٹ کو بھی انہیں اغوا کروانا پڑ رہا ہے، کروانا۔ ظاہر سی بات ہے جو مد مقابل ہے وہی کروا سکتا ہے، کوئی اور تو نہیں کروائے گا، کسی کو کیا ضرورت ہے۔ اور مزے کی بات، اب یہ لوگ ایسا نہیں کرتے کہ یار ہم زور بازو پہ الیکشن جیتے، مقابلہ کریں، میدان میں آئیں، یہ سیٹیں ہتھیا کیوں رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی حکومت ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بہت ساری نوازشات ہیں، آلریڈی اتنی سیٹیں ان کو دے دی گئی ہیں، تو پھر ایک سیٹ کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہے نا سوال۔ اب آپ سوال کریں کہ بھائی ان کو کیا ضرورت ہے، ہو سکتا ہے اس نے خود ڈرامہ کیا ہو۔ حضور، پرسپشن مینجمنٹ، میں کئی روز سے آپ کو پرسپشن مینجمنٹ پڑھا رہا ہوں۔ اب ایک تاثر دینا میڈیا میں کہ جی نون لیگ تو سیٹیں جیتتی جا رہی ہے، نون لیگ تو بلا مقابلہ جیتتی جا رہی ہے، یعنی نون لیگ کی پاپولیرٹی کا گراف اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اب وہ بلا مقابلہ جیت رہے ہیں، یعنی ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، کوئی جماعت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، وہ بلا مقابلہ جیت رہے ہیں۔ یہ ایک پبلک پرسپشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اس پر میں نے پورا ایک وہ ڈاکومنٹ بنا کے رکھا ہوا ہے، کبھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس پرسپشن مینجمنٹ پر کہ بھائی اس پرسپشن مینجمنٹ کی مس کیلکولیشن میں ان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ ابھی اس وقت رائٹ ناؤ آپ سچویشن دیکھیے۔ سہیل آفریدی کو پنجاب میں روک لیا گیا تھا، جگہ جگہ روکا گیا تھا، اس کے باوجود سہیل آفریدی نے کیا کچھ کیا تھا۔
अब कराची पहुंचा हुआ है, वहां पर जो कुछ हो रहा है देख के आपकी कांपे टांग रही हैं। और मजे की बात बताऊं, दोस्तों दो चैलेंजेस सामने आए थे, दो चैलेंजेस। एक चैलेंज इख्तियार वली हैं, कोई नून लीग के मेरे ख्याल में केपी के सदर हैं, उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि जी यहां पर मरियम नवाज साहिबा जलसा करेंगी। किधर क्या चैलेंज? आज सूबाई वजीर तालीम वो सिकंदर हयात जो है नून लीग के, वो सोहेल अफरीदी को चैलेंज दे रहे हैं कि जी मेरे हलके में जलसा करें, एक आप करें एक मैं करता हूं, मुकाबले में दो जलसे करते हैं, देखते हैं कि किसकी मकबूलियत ज्यादा है। तो राणा साहब को मैं बताना चाहता हूं, राणा साहब सोहेल अफरीदी आया था, जलसे की परमिशन तलब की थी, लेकिन आप लोगों की तब भी कांपे टांग गई थी, आप लोगों ने जलसे की इजाजत नहीं दी थी। और अब आपको हकीकत बता दूं, नून लीग इस कदर प्रेशर में है, इस कदर डरी हुई है नून लीग के जलसे की इजाजत देना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। पीटीआई का एक कहीं पर झंडा नजर आता है ना, तो इनके पांव तले से जमीन निकल जाती है। और अब जो बातें हो रही है ना, वो अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है और एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, और मियां साहब की इस वक्त क्या कंडीशन है, दरवाजे पे खड़े होके महमूद अचकज़ई क्या बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें अगले वीलॉग में। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।